اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے ذوالجلال والاکرام۔ اس کا معنی ہے بزرگی اور عزت والا۔ بزرگی کا معنی ہے ہیبت یا روب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیبت یا روب والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر وہ چیز جو اس پر ہے یعنی زمین پر فنا ہونے والی ہے اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور آیت میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ ہم دیکھیں ان آیتوں میں دو اہم باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اس نام کے ساتھ جانا جائے گا، اس نے اس نام کے ساتھ ہمیں اپنی پہچان کرائی ہے کہ وہی وہ ذات ہے جو بزرگی اور عزت والی ہے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو فنا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جو بزرگی اور عزت والا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو ہمارا تعلق بھی اس ذات کے ساتھ ہونا چاہیے جو باقی رہے گا۔ ہم اس نام کو مزید سمجھتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں اس کائنات میں جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، چاہے عالم علوی کی ہیں یا عالم سفلی کی، اپنے ارد گرد نگاہ دورائیں، دیکھیں آسمان میں جو چرند پرند نظر آتے ہیں، بادل ہیں، پھر سیلیسٹیل باڈیز ہیں یعنی کہ سورج چاند ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چلایا ہوا، کیسے ان کو مختلف قسم کی تخلیق بنایا۔ پھر ہمارے ارد گرد زمین میں دیکھیں جتنے بھی حشرات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، پھر انسان ہے، کتنی مختلف قسم کی تخلیقات اللہ تعالیٰ نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہر تخلیق کے اندر بھی مختلف ورائٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے کہ نباتات کو دیکھیں کتنے مختلف قسم کے نباتات ہیں، کچھ جو ہیں کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ ویسے دیکھنے کے لیے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے ماحول میں ان کے فائدے ہیں۔ پھر کھانے میں بھی سبزیاں الگ ہیں، پھل الگ ہیں۔ پھر جانوروں میں دیکھیں کتنی مختلف قسم کی اقسام ہیں، کوئی رینگنے والے ہیں، کوئی چلنے والے ہیں، کوئی دوڑنے والے ہیں، کوئی لمبی گردن والے ہیں۔ پرندوں کو دیکھیں کتنی مختلف ان کی اقسام ہیں۔ جنات کو تو انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ پھر اسی طرح سے انسان کتنے مختلف ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کی تدبیر بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، پہلے بھی کیا اور مزید کرتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر کے، ان کو خوراک دے کر، ان کے باقی زندگی کے سارے معاملات کو فلفل کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح ساری مخلوقات کے اوپر فیصلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی کہ کس نے کب کہاں پیدا ہونا ہے، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان کراتی ہیں، اس کی بزرگی کی دلیل ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کے ڈر کا حقدار ہے، کہ ہر قسم کی عظمت اسی کی ہے، اسی سے ڈرا جائے، اسی کی بادشاہت کو تسلیم کیا جائے اور اسی کی حمد و ثنا کی جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی بتا دیا کہ کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی مسلسل تسبیح کرتے چلے جا رہا ہے۔ تو ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیحات کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں یہ سب باتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی اور عزت کی ہو گئیں، یہ اس کی صفت ہے۔ ہم اگر دیکھیں دنیا میں انسان کے پاس جب کوئی عہدہ، کوئی فیم، کوئی پیسہ، کچھ بھی ہوتا ہے تو انسان اس چیز کو اون کرتا ہے، وہ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے جو ہے وہ اس کی اپنی بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیسی عظمت والی ہے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی مخلوقات کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود عزت والا ہے تو وہ اپنی مخلوقات کو عزت دیتا ہے، اور اپنی مخلوقات میں بھی سب سے اہم مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، یعنی کہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دو طرح سے عزت بخشتے ہیں۔ ایک تو ان جنرل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو بخشی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی بات مان کر زندگی گزارتا ہے، چاہے کوئی اس کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ کیسے؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سننے اور دیکھنے کی سماعت اور بصارت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے،
رزق دیا ہے، پاکیزہ رزق، پھر اس کے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ ہوا میں انسان جس طرح سے جہاز میں اڑتا ہے، اس کے علاوہ پانی میں جس طرح سے کشتی میں سواری کرتا ہے، اور باقی ساری مخلوقات جانوروں کو جس طرح سے اپنی زندگی کے لیے یوٹیلائز کرتا ہے، نباتات میں سے بھی دیکھ لیں بہت سی جڑی بوٹیوں کو میڈیسن کے لیے استعمال کرتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ پھر اسی طرح انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس کی ہدایت کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ ہم دیکھیں سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیا انہیں خشکی اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے انہیں بہت سے لوگوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا، فضیلت دینا۔ یعنی اتنی زیادہ مخلوقات تو اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن سب میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اس کو اتنا کچھ ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر کے، اس کے اوپر اتنے زیادہ انعامات کر کے، اس کو عقل اور شعور دے کر۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خاص قسم کی عزت جو ہے وہ اپنے اولیاء کو بخشتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء میں انبیاء کرام آ جاتے ہیں، رسول آ جاتے ہیں، تمام نیکوکار بندے آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو کنگشپ بھی دی، یعنی بادشاہت بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نبوت بھی بخشی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی۔ اسی طرح سے باقی جتنے بھی رسول اور انبیاء کرام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور اپنی رسالت دے کر ان کو عزت بخشی۔ پھر نیکوکار کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے کر، عقل دے کر، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے کر عزت بخشتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، اور آخرت میں تو ان کے مقام ہی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ بلند بالا مقام ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ جنت الفردوس وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے والی جنت ہے، اور بہت سے لوگ وہاں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو بخشتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے، انسان بالکل مختلف طریقے سے چلتا ہے، اتنی زیادہ اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو ایک اس کی خواہش نفس کی جو چیز ہوتی ہے وہ اگر اس کو نہ ملے تو وہ بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے، یعنی شیطان اس کو اس کیفیت میں لے جاتا ہے کہ تمہارے اوپر تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے تو شاید تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے تمہیں یہ نعمت نہ دے کر۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے سمجھنے کو۔ ہم دیکھیں سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان جو ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ یعنی ظلم کرنے والا یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اس کو نہیں دیتا، اور یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ہی ظلم ہو گیا، میرے ساتھ غلط ہوا ہے، میری مرضی کی چیز مجھے نہیں ملی، یا میری مرضی کی ضروریات پوری نہیں ہوئیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناشکرا ہے، اگر گننا چاہو نعمتوں کو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ وہ مالک جو ہمیشہ باقی رہے گا، ہمارا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، جب وہ خود ذات عزت والی ہے، اس نے ہمیں عزت بخشی اور اس نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں نے تمہیں یہ کچھ دیا، تو پھر بھی ہم اس کی نعمتوں کو گننا بھی نہ شروع کریں، اس پہ غور و فکر تدبر بھی نہ کریں، تو ہماری اپنی کوتاہی ہے، تو پھر ہم ناشکری کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسلام کے ساتھ پکارنے کی تلقین کی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھارا ہے امت کو ان دو ناموں کے ساتھ دعا کرنے پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور سلام پھیرتے تھے تو اللہ کو اس دعا کے ساتھ پکارتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تبارکت ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تو جو بزرگی اور عزت والا ہے۔
اگر ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی سوچ میں لا کر اس سے ڈرتے ہوئے اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اولیاء اللہ میں سے بننا چاہتے ہیں، نیکوکار میں سے بننا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی عزت چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔